رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما احد به علمك. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے کافی صفتیں کی ہیں اور باقی بہت زیادہ ایسی صفتیں رہتی ہیں جن کو ہمیں کرنا باقی ہے. تو ہم آئے تھے اس صفت کے اندر جس میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے اتنا خوبصورت بیان کیا. امام فرماتے ہیں اگر اللہ کا لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم، اگر اللہ کا واجب کیا ہوا نہ ہوتا فکس ٹائم ان لوگوں کی موت کا، لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم، اگر خدا کا فکس کیا ہوا نہیں ہوتا تو کبھی بھی ان کی روحیں ان کے جسم میں برقرار نہ رہتی. اور ایک لحظے کے لیے بھی امام کتنا خوبصورت فرماتے طرفۃ عین، پلک جھپک کے لیے بھی، شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب، ثواب کے شوق سے اور عقاب کے یعنی وہی عذاب کے ڈر سے. یہاں پر امام جو ہے وہ بہترین صفت بتاتے ہیں متقیوں کی کہ متقی کے اندر اتنی اللہ کی امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. امام جو ہے خوف اور رجا کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ متقی صرف اور صرف خوف کے عالم میں نہیں جیتے ہیں یا متقی صرف اور صرف امید کے عالم میں نہیں جیتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک سوچ جس نے بہت زیادہ لوگوں کو گناہ گار بنا دیا، یعنی بہت زیادہ ہم میں سے لوگ ہیں جو گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہی کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ جو ہے وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور اللہ کسی کی حقوق کو نہیں چھوڑتا کسی کی گردن کے اوپر. بہت زیادہ اور صفتیں بھی ہیں اللہ کی. تو ایک صفت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ گناہ. ہر اپنے نفس کو، اپنے شیطانی ہوس کو، نفس کو خوش کرنے کے بعد ہم ایک لفظ کہتے ہیں اللہ تو رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا. یہ کیا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کبھی کبھی یہ تو منافقت ہو گئی نا، اندر ایک باہر ایک، عمل کچھ اور ہے، عمل شیطان کی فرما برداری پر، اور صرف زبان سے الفاظ نکالنا، تو پھر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک منافقت کی طرح ہو جاتا ہے. بس اگر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تو معاف کر دے، ہم سے ہو گئی ہے غلطی. لیکن بس صرف ایک لفظ کو ہتھیار بنا کر اس کو مس یوز کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے. بے شک اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو کہاں سے معاف کر، لیکن بندے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، مجھے صرف اور صرف امید پہ نہیں جینا. امید پر صرف انسان جب جیتا ہے نا تو اتنے گناہ کرتا ہے کہ پھر وہ رب سے دور، اور شیطان اس کو امیدیں دلا کر اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو متقیوں کی صفت میں سے یہ صفت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ متقی خوف بھی اتنا نہیں رکھتے ہیں کہ ان کی جان نکل جائے، اتنا خوف بھی نہیں ہوتا، اور اتنی جو ہے وہ امید بھی نہیں رکھتے. دونوں جو ہے خوف اور امید جو ہے وہ درمیانی جگہ پر ہوتے ہیں، اور یہ متقیوں کی سب سے خوبصورت صفت ہے جو امام بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے سورہ لقمان میں بھی ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، خف اللہ خوفا لو آتیت القیامت بے بر ثقلین خفت ان یعذبک. یہاں پر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو اللہ سے کہ اگر تم قیامت کے دن آتے ہو اور تم نے ثقلین یعنی جن و انس کے مطابق، پورے جن و انس کے مطابق بھی تم نے اگر ثواب کیے ہیں تو تمہیں اتنا خدا سے خوف ہونا چاہیے کہ تمہیں وہ عذاب کر سکتا ہے. ورج اللہ رجاء لو وافیت القیامت باسم الثقلین رجوت ان یغفر لک، کہ تم اللہ سے امید بھی اتنی ہی رکھو کہ جس طرح سے اگر تم نے جن و انس کے برابر بھی گناہ کر لیے ہیں تو بھی قیامت کے دن اتنے گناہوں کے ساتھ آتے ہو تو بھی امید اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو امام نے بھی اتنی خوبصورت یہ صفت بتائی ہے متقیوں کی، کہ متقیوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ
خوف اور رجا دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں، نہ صرف خوف کے عالم میں جیتے ہیں اور نہ ہی رجا کی حالت میں جیتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام جو ہے وہ متقیوں کی ایک اور صفت کی طرف آتے ہیں، یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور کاش اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ ساری صفتیں ہمارے اندر آ جائیں۔ تو امام فرماتے ہیں عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ خالق عظیم ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات ان کے نزدیک کائنات کی سب سے بلند، سب سے مضبوط ترین، سب سے معتبر، سب سے قیمتی، سب سے خاص اور اللہ کی ہی ذات ہوتی ہے جو ان کے نفسوں کے اندر قرار پاتی ہے، اور اللہ کی یعنی عظمت الہی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے یعنی ان کی نظروں میں حقیر ہوتی ہیں، کمتر ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ ایک تقوی کا پروف یہ بھی ہے، متقیوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز حقیر، پست اور ناچیز نظر آتی ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے نا، واللہ مجھے مولا علی علیہ السلام کی یہ چیز دو احادیث میں بتاتی ہوں، بہت ہی خوبصورت مولا بتاتے ہیں کہ میرے نزدیک خداوند عالم کی ذات یعنی جو اللہ اور اس کا اللہ کا قانون اور اس کی ذات ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں میرے نزدیک حقیر ہیں۔ کاش ہم مولا علی علیہ السلام سے جب محبت کرتے ہیں نا تو کاش ہم ان کی باتوں کو بھی اپنے اندر لا سکتے۔ امام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے واللہ لو اعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ، کہ اللہ کی قسم اگر مجھے 7 اقالیم عطا کیے جائیں اور جو بھی کچھ اس کائنات، اس افلاک کے نیچے جتنے بھی خزانے اور دولت ہے وہ سب عطا کی جائے، اور مجھ سے صرف کہا جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے ایک چونٹی کے منہ میں سے کوئی چیز کو نکال کر لے آؤ، یعنی چونٹی کے منہ میں سے جو کے چھلکے کو نکال کر لے آؤ، خدا کی قسم علی کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹک ابھی تو بہت زیادہ یہ پولیٹک اور یہ سب چل رہے ہیں، سب جو ہے وہ اپنی کرسی کے پیچھے ہے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے ویسے بھی ان کو سب لوگ اکیلا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کھانے کے باوجود بھی، جتنا حرام کھاتے ہیں، جتنا لوٹ کے کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتے۔ تو خداوند عالم انہی لوگوں کے لیے کہتا ہے نا، حدیث میں بتاتے ہیں کہ ان کے پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ تو امام کیسے بتاتے ہیں کہ متقی جو ہوتے ہیں وہ ان کے نزدیک صرف خدا کی ذات ہی بلند اور بالا ہوتی ہے اور باقی سب چیزیں حقیر ہوتی ہیں، اور اگر کوئی علی کو اقالیم 7 اور اقالیم 7 اقالیم اور افلاک کے نیچے جتنے بھی خزانے اور اگر علی کو دے دیے جائے اور اس کو کہا جائے کہ ایک کیڑی کے ایک چونٹی کے منہ میں سے جو کہ چھلکے کو نکال دو، تو خدا کی قسم علی اللہ کی یہ نافرمانی کبھی نہیں کرے گا۔ تو کتنا خوبصورت بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الدُّنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِّ جَرَادَةٍ تَقْزُمُهَا۔ امام فرماتے ہیں کہ بے شک تمہاری یہ دنیا جو ہے میرے نزدیک اتنی حقیر ہے، اتنی یہ پوری دنیا کے جو زرق اور برق اور دولت اور دوڑا دوڑی اور بھاگا بھاگی، یہ جو ویلا ہوتے ہیں، یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں اور تمام دنیا کی زرق اور برق میرے نزدیک اتنی حقیر ہے کہ جس طرح سے ٹڈی کے منہ میں ایک کھانا ہوتا ہے اور وہ چباتی ہے، وہ چبایا ہوا کھانا جس طرح سے حقیر ہوتا ہے نا، میرے نزدیک یہ دنیا جو ہے وہ اتنی حقیر ہے۔ یہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ جتنی بھی اللہ کی معرفت بڑھتی ہے نا، جتنی بھی معرفت الہی بڑھتی ہے، اللہ کی قدر بڑھتی ہے۔ تو یہاں پر امام بھی بتاتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس اللہ کی کتنی معرفت ہے، کیونکہ جیسے امام بتاتے ہیں جیسے میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی معرفت ہے، جیسے اللہ کو امام عظیم سمجھتے ہیں اور تمام چیزوں کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، وہی تو ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ
جو صرف اور صرف امام کے پاؤں سے تیر نکالا جائے اور امام کو پتہ ہی نہ چلے، صرف امام ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا جن کو نماز کے عالم میں درد محسوس نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں متقیوں کی ایک اور صفت کی طرف، جس کو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اپنی صفت میں، اور وہ کون سی صفت ہے؟ یہ بھی بہت ہی خوبصورت، میں جو صفت دیکھ رہی ہوں، میں تو امام جو صفتیں بیان کر رہے ہیں میں تو ان کے پیچھے پاگل ہو رہی ہوں کہ مولا کتنی خوبصورت صفتیں بیان کی، ہر صفت کے اندر ایک عجیب سی معرفت، ایک عجیب سی نالج ہمیں امام دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد امام فرماتے فہم والجنت کمن قد رآہا وفہم فیہا منعمون وہم والنار کمن قد رآہا فہم فیہا معذبون۔ اتنی خوبصورت یہاں پر مولا بتاتے ہیں کہ متقیوں کی ایک اور صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ فہم، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، والجنت کمن قد رآہا، ایسا ہوتا ہے جنت ان کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ جنتوں کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہم والنار، اور پھر آگ کے لیے بھی، جیسے ابھی ہم نے کہا نا رجا اور خوف، یہ دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے کہتے ہیں وہم، اور وہ وہی لوگ ہیں والنار جو آگ کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ آگ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس آگ کی تپش کو اور اس کے عذاب کو سہ رہے ہیں اپنے اوپر۔ تو یہاں پر یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو جنت کو دیکھنے کا درجہ اور پھر اس کی نعمتوں کو محسوس کرنا، اس میں ڈوب جانا، اور عذاب کو، جہنم کو دیکھنا اور اس کے عذاب میں خود کو محسوس کرنا، یہ ایمان اور یقین کا وہ مرحلہ ہے کہ جو عقل سے بالا ہوتا ہے، یہ عقل سے ماوراء چیز ہوتی ہے۔ عقل اس میں نہیں آتی، اس میں آتا ہے ایمان، اور ایمان کے مرحلے میں جب ہم آتے ہیں نا تو اس کے پھر 3 مرحلے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک مرحلہ ہوتا ہے شہود کا مرحلہ، اس میں وہی کہتے ہیں نا کہ اس کے 3 مرحلے ہو جاتے ہیں، اور اس مرحلے کو کہتے ہیں شہود، یعنی نظروں سے دیکھنے والا مرحلہ، جس میں انسان اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنی دل کی آنکھ سے اپنے خدا کی عظمت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس میں کوئی شک، کوئی تردید، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور پھر ہر وہ چیز جو دنیاوی ہوتی ہے اس کو زائل کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں عین الیقین۔ تو متقیوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ عین الیقین ہوتا ہے، جو ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مجھے یاد ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ہم جب منطق پڑھتے ہیں، لاجک پڑھتے تھے تو اس میں 2 چیزیں بتاتے تھے، ایک ہوتا ہے تصور، ایک ہوتا ہے تصدیق۔ جب تصور میں ہم آتے ہیں نا تو تصور کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف سوچنا، کہ اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں فلانی آ جائے گی تو میں کہوں گی ہاں شاید آ سکتی ہے، شاید نہیں بھی آ سکتی، ہاں میں بھی آ جائے۔ لیکن کبھی کبھی اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ مجھ سے کہو کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کتنی انگلیاں، تو فٹافٹ میں کہوں گی 5 ہے، آپ کہو گے نہیں نہیں 6 ہے، تو میں کہوں گی نہیں 5 ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تصور نہیں ہے، یہ امیج نہیں ہے، یہ ہوگا یا نہ ہوگا نہیں ہے، یہ ہے یقیناً، یہ 100% ہے، اور کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں تصدیق، اور یہی تصدیق ہوتی ہے ایمان، تو اس کو ہی کہتے ہیں ایمان۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا اس کو کہتے ہیں عین الیقین، اس مرحلے کو کہتے ہیں۔ اور عین الیقین کے بعد جو آتا ہے نا، اس کے اندر 3 مرحلے ہوتے ہیں، پھر آتا ہے وہی حق الیقین میں آ جاتے ہیں، عین الیقین ہوتا ہے، پھر علم الیقین ہوتا ہے، پھر حق الیقین ہوتا ہے۔ یہ تمام مرحلے طے پا کر پھر جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنے خدا کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حق الیقین بھی آ جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کو بھول بیٹھتا ہے، اپنی ذات کو بھلا بیٹھتا ہے، اور صرف خداوند عالم کی ذات جو ہوتی ہے وہ اس کو یاد رہتی ہے۔ حقیقت میں یہ جو 3 مرحلے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہی
کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اس کو علم الیقین کہتے ہیں، اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز فلانی ہے، 100% ہے اور یہ ہے ہی ہے۔ یہ علم الیقین جو ہوتا ہے وہ تمام مومنین کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے۔ اور پھر جب ہم آتے ہیں عین الیقین کہ وہ تمام چیزوں کو عقل سے ماورا، یعنی عقل سے بھی آگے عقل کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور پھر تمام چیزوں کو ایسے محسوس کرتے ہیں، اس کے دل و جان میں محسوس ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں عین الیقین، جس کو کہتے ہیں یہ جو صفت ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خاص مجاہدوں میں آتی ہے، جو جہاد کرنے والے صرف وہی نہیں ہوتے جو جنگ کرتے، جہاد کرنے والے وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اور پھر جو لاسٹ والا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ حق الیقین، علم الیقین اور پھر عین الیقین اور پھر حق الیقین، یہ تینوں مرحلے وہ صرف اور صرف ائمہ معصومین علیہم السلام کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت طریقے سے میرے مولا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ صفت متقیوں میں ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتا ہے کہ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح کو ایک جوان کو دیکھا جو کہ نیند کی حالت میں تھا، یعنی جو ایسے لگ رہا تھا جو پوری رات سویا نہیں ہے اور بہت ہی کمزور اور ضعیف ہو چکا تھا۔ تو رسول خدا نے جب اس کو دیکھا تو رسول خدا نے اس کو پوچھا کیف اصبحت یا فلان، تم نے کس طرح سے صبح کی ہے اے فلانے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اصبحت یا رسول اللہ موقرا، میں نے صبح کی ہے اس یقین، یعنی اس مقام پر جو کہ یقین کا مقام ہے۔ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے عجب ہو گئے اور اس سے سوال کرنے لگے، ان لکل یقین حقیقتاً فما حقیقت یقینک، رسول خدا فرماتے ہیں اس شخص کو کہ دیکھو ہر یقین کے لیے ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک سچائی ہوتی ہے، ایک ریئلٹی ہوتی ہے، تمہارا جو یقین ہے اس کی سچائی کیا ہے، اس کو تو بتاؤ کہ وہ کون سی ہے۔ اس وقت یہاں پر وہ جو جوان تھا اس نے اتنا خوبصورت بتایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دیکھا انی انظر الی اہل الجنت یتنعمون فی الجنت ویتعارفون وعلی الارائک متکئون وکأنی انظر الی اہل النار وهم فیہا معذبون مسترخون وکأن الآن سمع زفیر النار یدور فی مسامعی۔ یہاں وہ شخص جوان بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے کہ جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں اہل جنت کو اور وہ جنتی جو ہے وہ جنت کی نعمتوں میں غیر کے ڈوبے ہوئے ہیں اور یتعارفون علی الارائک، اور ایک دوسرے کو یعنی پہچانتے ہیں اور وہ جنت کے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، اور اسی طریقے سے میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے وہ جہنم میں کس طرح سے عذاب میں پڑے ہوئے اور وہ چلا رہے، چیخ و پکار ان کی میں سن رہا ہوں، اور وہ آگ سے جو تیز آوازیں جو ان کی نکلتی ہیں، دردناک آوازیں نکلتی ہیں، میں ان کو سن رہا ہوں، یدور فی مسامی، وہ جو کانوں کے بیچ میں گونج رہی ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ ہے وہ بندہ جس کے دل کو اللہ نے منور کر دیا ہے نور کے ساتھ۔ تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بھی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جنت کو ایسے ہوتا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایمان کی حد اتنی ہوتی ہے کہ علم الیقین اور پھر عین الیقین کی حد تک آ جاتے ہیں۔ میں حق الیقین نہیں کہوں گی کیونکہ یہ تعلق صرف اور صرف جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف 14 معصومین علیہم السلام کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس میں ہم نہیں آ سکتے۔ یہاں تک ہمارا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں آگے سے بتاؤں گی۔ اور پھر یہاں پر اتنا خوبصورت امام آگے والی صفت بتاتے، قلوبہم محزونۃ وشرورہم مأمونۃ سعدہم نحیفۃ وحاجاتہم خفیفۃ وانفسہم عفیفہ۔ اس صفت کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیان کروں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین۔